کون سے حق کی بات کر رہی ہو تم؟ جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں مرنے والی ہو جاتی ہو تم، جان اٹک جاتی ہے تمہاری، سانس تک روک لیتی ہو تم، اس لیے اب نہیں آؤں گا تمہارے قریب۔ شاہ نے اپنا رخ پھیرتے کہا، پلیز شاہ اسے تو نہ کہیں، آپ جانتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آنسو روکتے بولی، بس کر دو یار، شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں اور ان 6 ماہ میں مر کے بھی 6 دفعہ نہیں آئے تمہارے پاس۔ اب تک مجھے مکمل آسودگی سے تم نے شنایا، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے صبر کا باندھ توڑ دوں۔ وہ پھر سے رخ پلٹے، کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ پولیس والا تھا، ایک جنونی پولیس والا جس سے مجرم پناہ مانگتے تھے، اور اس کی اپنی بیوی سے اب وہ پناہ مانگنے لگا تھا جو اس کو اپنے قریب تک بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اور اب شاہفیز انصاری کے صبر کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ شنایا معصوم تھی، اس کی عمر صرف 18 سال اور کچھ ماہ تھی، لیکن یہ دور انٹرنیٹ کا دور تھا، اب تو 10 سال کا بچہ بھی سب سمجھتا تھا، تو یہ 18 سال کی ہو کے شوہر کی ضروریات کو کیوں نہیں سمجھ رہی تھی؟ شاور لیتے ہوئے بھی وہ مسلسل اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا، جبکہ وہ باہر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی کوشش تو کر رہی تھی کہ وہ شاہ کے قریب جائے، اسے خوش کرے، لیکن اپنے ڈر پہ قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ لیکن کسنگ سے بات آگے بڑھتی، وہ اس کی گردن کو چھوتا تو وہ پوری طرح پھینک کر جاتی، اور اس قدر روتی کہ شاہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ کے ساری رات سگریٹ پھونکتا رہتا۔ ابھی بھی وہ رو رہی تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ کتنا خود کو سمجھا چکی تھی، ہر بار کوشش کرتی کہ وہ اپنے اس ڈر پہ قابو پا لے اور شاہ کو اس کا حق دے دے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی خوف اس کے آڑے آ جاتا اور وہ اس کو ایسے مقام پہ لے آ کے چھوڑتی جس پہ وہ مرنے کے قریب ہوتا، لیکن اس کو تکلیف نہیں دے پاتا۔ شاور لیتا وہ باہر آیا جہاں وہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا اب؟ کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ وہ ان دونوں کچھ زیادہ کچھ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ شانی فوراً اٹھ بیٹھی اور اپنے آنسو پہنچتے شاہ کے قریب آئی۔ I'm sorry پلیز سوری، سو کرتی وہ اپنی سرخ سفید انگت کو بالکل ٹماٹر کی طرح لال کر چکی تھی۔ شاہ گہرا سانس بھرتا اپنا رخ پھیر گیا اور پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی بات کی؟ تم کیوں اس طرح بیہیو کر رہی ہو پھر؟ وہ نازک سی چڑیا، اور کہاں وہ 6 فٹ سے نکلتا دراز قد 29 سال کا باڈی بلڈر، جسامت والا یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا جوان مرد، اس کی جانب شنایا طول نظر بھر کے دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اب پلیز رونا بند کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، جاؤ ناشتہ لگاؤ۔ وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولتا اب اپنی بلیٹ لگا رہا تھا۔ شاید مزید جھجکوں سے رونے لگی۔ شاید اب تم واقعی مجھے ٹیز کر رہی ہو یار، جانتی ہو غلطی بھی تمہاری اور روک کے بھی مجھے سزا دیتی ہو، وہ ضد ہوتے بولا۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ مشکل بولی۔ جی چاہا اسے کہہ دے کہ میرے ناراض ہونے سے تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کی نیلی کانسی آنکھوں میں لال ڈورے دیکھتا وہ خود پہ ضبط کر گیا۔ نہیں ہوں ناراض، جاؤ شاباش ناشتہ ریڈی کرو ورنہ سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ اب کی بار بہت نرمی سے بولا تو شنایا کے چہرے پہ اس لمحے مسکان آ سجی۔ میں بس 2 منٹ میں تیار کرتی ہوں، آپ ناشتہ کر کے جائیے گا۔ وہ فٹ سے کہتی باہر بھاگی، جبکہ شاہ دکھ بھری آنکھ بھر کے رہ گیا۔ کاش اس طرح تم بھاگتے ہی میرے بستر پر بھی آؤ اور کہو آج۔ وہ پھر سے وہی سوچے پالنے لگا۔ بس کر دے ایس پی شاہ انصاری، ورنہ اپنی سوچوں میں گھر کے ایک دن تو نے دنیا سے ہی کٹ جانا ہے۔ خود پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا باہر آیا، جہاں کچن سے اس کی شایہ کی ہنسنے اور مسکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً اپنی دل عزیز نند ایشل کے ساتھ محو گفتگو تھی اور دونوں مل کے ناشتہ ریڈی کر رہی تھی۔ السلام علیکم امی جان۔ وہ راشدہ بیگم سلام کرتے ان کے پاس ڈائننگ ٹیبل پہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج تو میرا شہزادہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، میرا اللہ بچے کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اس کی بلائلی ہر ماں کو ہی اپنا بیٹا ایسا ہی لگتا ہے، بس بیٹیاں ہی نہیں کچھ لگتی۔ باہر آتے ہوئے ایشل نے اپنی ماں کا جملہ اچک لیا تو شاہ نے مسکراتے ہوئے بہن کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم تینوں ہی میری آنکھ کا تارا ہو، تم تینوں کے ہونے سے ہی میرے گھر میں رونق ہے، جان بستی ہے تم تینوں میں میری۔ راشدہ بیگم نے محبت سے پاس کھڑی شایہ کے ہاتھ تھام لیے تو شایہ بھی مسکراتے وہیں بیٹھ گئی۔ طیب جان، اس گھر کی رونقیں آپ کے دم سے ہیں، آپ ہماری بڑی ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، آمین۔ 18 سال کی عمر میں اس کی اتنی سمجھداری باتیں سنتا ہوا شاہ اسے گھوری سے نواز گیا۔
سب کچھ پتا تھا اس کو سوائے ایک کام کے۔ وہ بھیڑ سے خود بیگ سے اترا، محسوس کرتے ہوئے اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ ماں جان آج واپسی پہ تھوڑا دیر ہو جائے گی، کچھ اہم کیسز ہیں، ان پہ کام کرنا ہے، لیکن بیٹا آج تو تمہاری خالہ آ رہی ہے، انہوں نے اسپیشل کہا تھا انہیں شاہ سے ملنا ہے، کچھ ضروری کام ہے۔ راشدہ بیگم یاد آنے پہ شاہویز کو کہا چلو ٹھیک ہے امی جان، وہ کون سا آج ہی واپس چلے جائیں گے، کچھ دن رہیں گی نا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ شاہ اسی ٹائم بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی اور اس کا والٹ، موبائل اور کیز اٹھائی باہر آئی۔ شاہ سے چیزیں لیتے ہوئے اس نے سرسری سا کہتے ماں کو اللہ حافظ کہا۔ اب شنایا کو دیکھا جس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، تمہاری خالہ کچھ دن شاید یہیں رہیں۔ چلو ٹھیک ہے پھر بیٹا، جلدی آنے کی کوشش کرنا، پتہ ہے نا گھر میں جوان بہن جوان بیوی اور تم ایک ہی مرد ہو اس گھر میں، اس گھر کے رکھوالے۔ راشدہ بیگم پھر سے نصیحت کرنا نہ بھولے اور وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا گیٹ کی جانب چلا گیا۔ شاہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ شاہ بھی کیس تو لے کے نہیں گئے؟ وہ جلدی سے بولی ہاں جانتا ہوں، جان بوجھ کے چھوڑ کر آیا تھا تاکہ تم آؤ مجھے دینے۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کیس لیتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رکی، اس کی خوشبو کو انہیل کرتا وہ پیچھے ہٹتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس سے پل شاید تو اپنی سانس ہی روک لے۔ وہ جا چکا تھا، اپنی خوشبو اس کے ارد گرد چھوڑ گیا تھا۔ شاہ مسکراتے ہوئے واپس اندر آئی، اسے لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا، ایک اچھا گھر، پیار کرنے والا شوہر، پیار کرنے والے رشتے۔ خود پہ رشک کرتی تھی لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہی سب کچھ کے لیے آزمائش بننے والا ہے۔ وہ انہیں سب چیزوں سے آزمائی جانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شاید اس آزمائش پہ اتنا پورا اترتی ہے یا نہیں۔ وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچا تو ایک کیس کے سلسلے میں اسے شہر سے باہر جانا پڑ گیا، اور پھر تقریباً اس کا سارا دن نہیں گزر گیا۔ گھر رات کو کافی لیٹ پہنچا اور جانتا تھا کہ راشدہ بیگم اس سے ناراض ہوں گی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ ایک ایس پی تھا اور ایک ایس پی آفیسر اس پر صرف ایک ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اس کی مجبوری تھی۔ وہ ایک ایس پی آفیسر تھا، اس پر صرف اپنے تھانے کا نہیں اور تھانوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ ٹی وی لاؤنج سے نکلتے ہوئے اس کی نگاہ صوفے پہ سوئی ہوئی شنایا پہ جا ٹھہری۔ یقیناً اس کا انتظار کرتے ہی سوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہوا تھا اور LED آن تھی۔ وہاں پہ کارٹون دیکھ کر شاہویز گہرا سانس بھر گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی ہو جائے، لیکن اس کی بیوی ابھی بھی کارٹون دیکھتی تھی۔ کیسے بڑی ہو سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ ٹیبل پہ رکھتا ہوا اسے دیکھتا چلا گیا۔ چودھویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا، ایک عجیب سی چمک اس کے چہرے پر تھی، اسے دیکھ کے ہمیشہ ہی شاہویز مسمرائز ہو جاتا تھا۔ کچھ خاص تھا اس کے چہرے پہ، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بالوں کے ایلیٹوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کی جانب کرتا بے اختیار ہوتے اسے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ ہلکا سا کسمسائی اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ ارے شاہ آپ آ گئے؟ بندی بندی آنکھوں سے شاہویز کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں نیند سے بھری دیکھ شاہویز کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ وہ دل ہی دل میں برملا تسلیم کر رہا تھا کہ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے۔ آپ کے لیے کھانا نکالوں؟ وہ مامشکل آنکھیں کھولتی ہوئی شاہ سے بولی۔ شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کھانا کھا کے آیا ہوں، صرف سونا ہے، تمہیں اپنے سینے میں بھیجے ہوئے۔ وہ اسی لیے روم میں آیا۔ شاہ پکی بات ہے نا، سونا ہی ہے نا؟ ہمیشہ کی طرح وہ تسلیم کر رہی تھی۔ شاہ اس کی بات پہ مسکرایا۔ میری جان، سونا ہی ہے، اپنی بیوی کی نازکی کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں بھی کیا کر کے سونا چاہتا ہوں۔ اسے بستر پہ لٹاتے اس کو ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ باتھ روم کا رخ کر گیا، جبکہ شنایا کی نیلی کان سی آنکھیں مسکرا دی تھی۔ جب تک شاہ ایزی ڈریس پہن کے واپس آیا، شنایا گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شاہ تمام لائٹس آف کرتے ہوئے دھیرے سے اس کے پاس لیٹتے اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر اوڑھتا اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ جوڑ گیا۔ اس کا پورا جسم شراروں سے بھر گیا، اس کی بیک گردن پہ اپنی نازک رب کرتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ ہمت والا مرد تھا جو اپنے جذبات پہ قابو پانا جانتا تھا، صرف اور صرف اپنی بیوی کی خاطر، جو ابھی اس کی شدتوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ڈرتی تھی، اسے کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جو خود اس کے پاس آئے گی۔ صبح سویرے خالہ زاہدہ سے بھی ملاقات ہو گئی اور ان کی بیٹی شازیہ سے بھی، جس کے ساتھ وہ انصاری ہاؤس آئی تھی۔ شاہویز پتر، میری نند کا بیٹا بہت ہی آوارہ ہے، خود تو آ کے بیٹھ گئی ہے بھائی کے گھر، اوپر سے بیٹے کو بھی لے آئی ہے۔ آتے جاتے میری شاہ پہ گندی نظر رکھتا ہے، اور ایک تو
ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بولنا شازی، بتا شاہ کو، پولیس والا ہے، سیدھا کر کے رکھ دے گا اس کامی کو۔ خالہ زاہدہ نے شاہ کو ٹوکا مارا تو وہ منہ بسوڑ گئی۔ خالہ آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ شنائی کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے وہ سنجیدگی سے خالہ کو دیکھتے بولا، ارے بیٹا، لڑکی کا باپ سر پہ نہ ہو تو بہت ہی مسئلے ہو جاتے ہیں، اور جب سوتیلا باپ ہو تو یہ مسئلے تو اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خالہ زاہدہ کی حامد صاحب سے دوسری شادی تھی، اس لیے بھی وہ زیادہ احتیاط برتتے تھے، اور بیٹی کے معاملے میں شور سے سبھی ان کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، عزت بچی رہی، اس خاطر مجبوراً شازی کو لے کے مجھے یہاں آنا پڑا۔ کتنے دنوں کے لیے آئی ہے زاہدہ وہ؟ راشدہ بیگم نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا پتہ آپا، آتی ہے تو ڈیرا ہی جما کے بیٹھ جاتی ہے۔ ہر بار اکیلی آتی تھی، اس بار اپنے آوارہ بیٹے کو بھی ساتھ لے آئی۔ زاہدہ خالہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے، باقی یہ گھر آپ کا ہے، جتنے بھی دن چاہے یہاں رہیں۔ شاہ نے محبت سے خالہ کو دیکھتے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شنائی ہمیشہ کی طرح بھاگتے ہوئے اس کی ساری چیزیں لے آئی۔ ارے بیٹا، خوش رہو، آباد رہو، اللہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے اور تمہاری زندگی میں جلدی سے ایک ننا پھول کھلا دے۔ میری آپا بھی اپنے آنگن کے پھول کو دیکھ دیکھ جیے۔ کیوں آپا؟ زاہدہ خالہ نے بہت محبت سے دعا دی۔ آمین آمین۔ راشدہ بیگم ان کی دعا پہ دل سے کہتی مسکرا دی، جبکہ ایک پل کو شاہ اور ثناء دونوں کی نگاہوں کا زبردست تصادم ہوا، لیکن شاہ بہت سنجیدگی سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ شنائی بھی سر جھکائے اس کے پیچھے ہی گئی۔ شازی کو ان کے انداز تھوڑے الگ الگ سے لگے، لیکن وہ اگنور کر گئی۔ آپ کی کیز، ہمیشہ کی طرح وہ کیز اس کے سامنے کرتی بولی تو وہ پلٹا۔ جانتا ہوں تمہارے پاس ہے۔ وہ کیز اس کے ہاتھ سے لیتا اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ شنائی کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا جس میں وہ جیتی تھی۔ یہ لمحہ صرف اس کا تھا، شاہ کی طرف سے روز کا یہ تحفہ جس پہ وہ اپنا حق سمجھتی تھی، اور اب عادت سی ہو گئی تھی، اور عادت تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ گھر میں 2 لوگوں کا اضافہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے گھر کا ماحول تھوڑا متاثر ہوا تھا۔ اب اشیل اور شنائی کے بیچ شازی بھی ہوا کرتی تھی۔ اشیل تو اس کی موجودگی کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن شنائی کو اس کی فضول میں فرینک ہونا بہت برا لگتا تھا۔ شازی آپ یہ اشیل کا ہے؟ کیک کا ایک پیس اٹھاتے وہ منہ میں رکھنے لگی کہ شنائی نے ٹوک دیا۔ اس وقت وہ تینوں ٹی وی پہ کوئی سیلیبریٹی شو دیکھ رہی تھی کہ اشیل کوئی کال آنے پہ اٹھ کے باہر گئی تھی۔ شازی کو کیک بہت پسند تھا۔ اپنا حصہ کھا لینے کے بعد وہ اشیل کا حصہ بھی اٹھا رہی تھی۔ ارے تو کیا ہوا، اس پہ اشیل کا نام تو نہیں لکھا نا؟ وہ کیک کا بڑا سا ٹکڑا منہ میں رکھے بولی، ارے یار پلیز، مجھے یاپی نہ کہا کرو، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ہی بڑی ہوں گی تم سے۔ شازی نے نحوست سے کتے ریموٹ سے چینل کو چینج کیا۔ آپ پورے 3 سال بڑی ہیں مجھ سے، میں تو آپ کو احتراماً آپ ہی بول رہی، اور یہ کیک اشیل کا حصہ تھا، آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھا۔ شنائی نے اب کی بار ماتھے پہ بل ڈالے، سنجیدگی سے کہا، یار وہ اور لے لے گی فریج سے، اب ایک بات کو پیٹنے مت بیٹھ جاؤ۔ پتہ نہیں شاہ کیسے گزارا کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ بار بار چینل چینج کرتے اکتائے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ شنائی کو سخت برا لگا۔ آپ کی شادی نہیں نہ ہوئی اس لیے آپ کو نہیں پتا میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے، جس میں گزارا نہیں کیا جاتا، جیا جاتا ہے، اور جب آپ کی شادی ہوگی نا تب آپ کو پتا چلے گا۔ شنائی نے سادگی سے ایک بات کہی جس کا شازی نے سخت برا منایا۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ تم مجھے شادی نہ ہونے کا طعنہ دے رہی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ شنائی ایک دم بوکھلا گئی۔ اسی لمحے بھی اشیل واپس اندر آئی۔ پہلے تم مجھے بڑی عمر کا طعنہ دے رہی تھی، اور شادی کا اگر میری عمر نکل رہی ہے، شادی کے لائق ہو، نہیں ہو رہی شادی، تو اس میں تم مجھے باتیں سناؤ گی؟ شازی دکھ سے بولتے رو دی۔ شازی آپ ہی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شنائی نے صفائی دینی چاہی۔ رہنے دو جو بھی مطلب تھا۔ 2 دن ہوئے ابھی آئے، اور میرا کھانا بھی تمہیں چبھ رہا ہے۔ معاف کرنا اشیل، میں غلطی سے تمہارا حصہ کھا گئی کیک کا، اور مجھے اتنے طعنے ملے ہیں۔ وہ ناراض ہوتی روتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شنائی منہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہو گیا شنائی، تم تو ایسی نہیں تھی، کھا لیا تھا کیک تو کھانے دیتی، اس میں اتنی باتیں کیوں سنائی؟ اشیل نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ شنائی کو دھیمے لہجے میں کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں۔ شنائی نے صفائی دینا چاہی۔ چھوڑو یار، وہ جب سے آئی ہیں میں دیکھ رہی ہوں تمہارا انداز تھوڑا بدل گیا ہے، پلیز شنائی کسی کے لیے خود کو کبھی مت چینج کرنا۔ میری شنائی بہت اچھی ہے، سب سے الگ۔
تو یہ سب سے الگ ہی رہنی چاہیے۔ وہ اسے پیار سے ہاتھ دبا کے کہتے مسکراتی جا چکی تھی، جبکہ شنا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی، مطلب وہ پہلی دراڑ ڈال چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی تو آنکھوں سے آنسو کو فوراً پہنچا۔ شنا میرا کیک کہاں ہے؟ شاہ جو لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کوئی کیا اسٹڈی کر رہا تھا، شنا کو خالی ہاتھ اندر دیکھا سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ ہفتے میں ایک بار کیک بیک کیا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے، اور بہت محبت سے سب کو بانٹتی تھی۔ سب سے زیادہ حصہ وہ ایشر کو دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کی عزیز جان بہن تھی۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں لے آتی ہوں۔ شنا نے فوراً صفائی دی اور باہر جانے لگی۔ رہنے دو، کل کھا لوں گا، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ اسے باہر جانے سے ٹوک گیا۔ اتنی دیر بعد روم میں آئی تھی اور اب آتے ہی پھر جانے کو پر تولنے لگی۔ وہ جی پاس آتے بہت ادب اور پیار سے کہتے وہ شاہ کے دل کی تار چھیڑ گئی۔ شاہ نے اس کی جانب سر اٹھا کے دیکھتے اپنی نظروں کا فوکس اس کے نرم و ملائم لبوں سے اس کی نیلی آنکھوں پہ کیا۔ میری پیاری آنکھوں پہ ظلم کیوں کیا ہے؟ لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے شنا کو گود میں بٹھاتا اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ گیا۔ شنا کی تو سیٹی ہی گم ہوئی۔ نہیں تو میں تو نہیں روئی، وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ نیند آ رہی ہے نا، تو آنکھیں ایسی لگ رہی ہیں، میں سو جاؤں؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی پل میں شاہ کا موڈ خراب کر گئی۔ ایک جی چاہا بیٹھ کے دوسری جانب زور سے اس کو پٹخ کے رکھ دے کہ اس کے سونے کا مطلب سمجھ آ جائے، پر پھر اپنی بیوی کی نازکی محسوس کرتا وہ دھیرے سے اسے واپس کھڑا کر گیا۔ سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کے صوفے پہ چلا گیا، جبکہ شناء جھٹ سے لائٹ آف کرتے سونے کی تیاری کی۔ اس کی اتنی تیزی دیکھتے شاہ لب بھینچ گیا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اپنے توجہ لیپ ٹاپ پہ مرکوز کرنے لگا، جو اب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ سامنے کمسن نازک وجود اس کا تھا، اس پہ مکمل حق رکھتا تھا، اسے باہوں میں لینے کے لیے ترس رہا تھا، اور وہ اس بات سے انجان تو نہ تھی۔ غصہ سے لیپ ٹاپ بند کرتے وہ دراز سے سگریٹ تلاشنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں شاہ؟ نیند سے بھری آواز پہ اس کے لب پھینچے۔ سو جاؤ چپ کر کے، جو چاہیے ہوگا خود ڈھونڈ لوں گا، تم اپنی نیند نہ خراب کرنا۔ وہ اس پہ طنز کے تیر چلاتے سگریٹ اور لائٹر لیے ٹیرس پہ چلا گیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسے ایک امید تھی کہ شاید اسے منانے ٹیرس پہ ہے، منانے نہ صحیح اس کی فکر میں آ جائے، پر وہ نہیں آئی۔ اپنے اضطراب پہ قابو کرتے وہ ساری سگریٹ کی ڈبی ختم کر گیا، جبکہ دوسری جانب اپنے کمرے کی کھڑکی شاہ کو دیکھتی شاہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ہونا ہو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے ان دونوں میاں بیوی کے بیچ۔ وہ ٹو لیتی آنکھیں چھوٹی کر کے شاہ کو دیکھتی کمرے کی کھڑکی کے پٹ بند کر گئی۔ کچھ دیر بعد اسے لڑ کے وہ بھی بالآخر کمرے میں واپس جاتا ٹیرس کا دروازہ بند کر گیا۔ اب چپ کیوں ہے شاہ؟ وہ اس کے پاس ہوتے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بہت خاموشی سے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شاہ اسے نظر انداز کرتا بالوں میں کنگھی پہننے لگا۔ شاہ جی، وہ روندے لہجے میں اس کے پاس ہوئی۔ دور رہ کے بات کیا کرو شنایا۔ وہ آج پہلی بار سے اپنے قریب آنے پہ ٹوک گیا تھا۔ شناء کی آنکھیں پانیوں سے بھر گیا۔ پھر وہی ڈرامہ، میرے سامنے یہ چھوٹے آنسو مت بہایا کرو شناء۔ کیوں؟ میں اتنے اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں صرف مجھ سے خود کو بچانا ہوتا ہے، میری قربت سے بچنا ہوتا ہے۔ بعد میں تمہاری ہنسی اور کہکے نہیں رکتے، پورے گھر میں گونج رہے ہوتے ہیں۔ بیوقوف سمجھا ہوا ہے مجھے؟ شاہ آج سخت غصے میں بھرا ہوا تھا، اور شہناء اسے سہم کے آنسو رو کے دیکھ رہی تھی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا تمہیں میرے لمس سے، میرے چھونے سے؟ آج کے بعد تم تڑپو گی میرے قریب آنے کے لیے، تب بھی شاہ انصاری تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ اپنی کہہ کے جانے لگا کہ پھر سے پلٹا، اور ہاں، رشتہ امی جان کی مرضی سے ہوا ہے، ان کی خواہش تھی جو میں آخری سانس تک نبھاؤں گا، لیکن وہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سخت الفاظ چاہ کے بھی مزید استعمال نہیں کر پایا۔ آئندہ میرے ذرا سے بھی قریب مت ہونا شناء، یہ اس میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ اس سے سختی سے وارن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شاہ پتھر بنی وہیں رہ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ ایشل اور شناء مل کے ناشتہ لگا رہی تھی، لیکن آج بہت خاموشی تھی۔ نہ ان کی باتوں کی آواز آئی، نہ ہنسی کی گونج گونجی۔ کافی دیر وہ اس ہنسی کی جھنکار سننے کے لیے مضطرب بیٹھا تھا، لیکن ناشتہ لگ گیا اور خاموشی نہ ٹوٹی۔ ارے شاہ بیٹا، یاد آیا شاہ جی کو نا کالج جانا تھا، اس کے کچھ ضروری کاغذات رہ گئے ہیں وہاں، تو تم اسے ساتھ لے جانا آج، اگر جلدی فری ہو جاؤ تو۔ خالہ زاہدہ نے سلسلہ کلام جوڑا۔
پہلے تو وہ انکار کرنے لگا لیکن پھر سوچ کے چپ کر گیا۔ میں شام 4 بجے آ جاؤں گا، تیار رہنا، لے جاؤں گا۔ سنجیت جی کہتا وہ اٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح شنائی کا سارا سامان لے آئی۔ بھیا نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاہ کا شدت سے جی چاہا اس کی نیلی آنکھوں کو ایک بار دیکھ لے، لیکن وہ سر ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ شاہ باہر نکلا اور کیز کے لیے واپس پلٹا۔ شنایا کیز لیے کھڑی تھی، دل پہ پتھر رکھے وہ پلٹ کے اسے کیز لیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ جا چکا تھا جبکہ شنایا کا وجود پتھر ہوا تھا، مطلب آج اس کے قریب نہیں آیا تھا، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب نہیں کی، وہ دور جا چکا تھا۔ شنایا تمہاری وجہ سے وہ تم سے دور ہو گیا۔ دل گرفتہ ہوتے واپس اندر آئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، اس کے آنسو یہیں رک رہے تھے کہ وہ سب کے ساتھ باہر جا کے بیٹھتی۔ وہ تو اس کے چہرے کی مسکان بھی چھین کے لے گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج اس کا پولیس اسٹیشن میں سارا دن بے چینی میں گزرا۔ وہ جانتا تھا وہ روتی رہی ہوگی، چھوٹے دل کی تھی، وہ ذرا سی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو آج تو شاہ نے اسے خوب سنا ڈالی تھی، پر اب پچھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پاس نہیں جانا، آرام سے بھی کہہ سکتا تھا۔ اسے بندہ سخت ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کیے بے چین تھا۔ اور اس کا ہچکچاہٹ فون کر کے اس سے پھر بھی کچھ سوچ کے رک گیا۔ 4 بجے تک فری ہو کے اس نے گھر پہنچا تب اپنی جان کو دیکھ لیتا ہے۔ ہاں، وہ اس کی جان ہی تو تھی، بھلے غصہ کرتا، پیار کرتا، ڈانٹ دیتا، لیکن تھی تو اس کی نا۔ کیا یہ سکون کافی نہ تھا؟ 4 بجے کے قریب وہ گھر داخل ہوا تو شازیہ سے بالکل تیار ملی، اور اس کی تیاری دیکھ کے شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ چمک والا سوٹ پہنے، لبوں پہ گہری لپسٹک لگائے، وہ سر پہ نہ ہونے کے برابر دوپٹہ لیے شاہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو شاہ کو سخت ناگوار گزرا۔ اس حالت میں جاؤ گی میرے ساتھ؟ کیوں، کیا ہوا؟ دوپٹہ ٹھیک کرتے بولی، کسی فیشن شو میں جا رہی ہو؟ اتنا بنا سورا تھا، آج تک اس نے اشل اور ثنایا کو بھی نہ دیکھا تھا، اور اس طرح کی بےہودگی کبھی انہوں نے کی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک تو ہوں شاہ بھائی، وہ حیرانی سے بولی۔ جاؤ چادر لے کے آؤ، وہ لب بھیجیے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھ دے۔ اس کا دل بس شنایا کو ایک بار دیکھنے کو بے چین تھا۔ اسے دیکھ لیتا تو بے چین روح کو سکون مل جاتا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ صاف شفاف، صاف ستھرا اپنا کمرہ دیکھ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ ابھی وہ اپنی چیزیں ٹیبل پہ رکھ رہا تھا کہ اسے ڈریسنگ روم سے آواز سنائی دی۔ یار اسے لبا آپ بھی جاؤ، اس زپ کو بند کر دو، پتہ نہیں کہاں اٹک گئی ہے، بند ہی نہیں ہو رہی۔ شاہ آنے والے ہوں کہ شاہ کے بے اختیار قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھے، جس کا دروازہ عادت کھلا دے وہ اس پہ دباؤ ڈالتا اندر داخل ہوا۔ شنایا آئینہ کے سامنے کھڑی اپنی فراک کی بیک زپ کو بند کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی، جبکہ اس کی دودھیا کمر اور اس پہ بلیک سٹرس کو دیکھتے شاہ کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ پلیز اشل بند کر دو اسے، بنا یہ دیکھے کہ دروازے پہ کون ہے، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ دل پہ پتھر رکھے وہ واپس پلٹا۔ خود پہ ضبط کرنا آج اور بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پلیز اشل جلدی کر دو بند، شاہ آ جائیں گے ابھی، اور میں تیار بھی نہیں ہوئی۔ پھر سے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے سر اٹھا کے اس نے آئینے میں دیکھا تو ساکت ہی رہ گئی۔ شاہ ایک جھٹکے سے اس کی فراک کی زپ کو بند کیا۔ اس کے ہاتھوں کا کھردرا لمس بہت ہی ہلکا سا شنایا کو اپنے کمر پہ محسوس ہوا۔ میری بیوی ہو تم، اور تمہیں میرے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے، چاہے میری بھی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ میں برداشت نہیں کروں گا، آئندہ احتیاط کرنا، سمجھی تم؟ وہ اسے گھر کہتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا باہر نکل گیا، جبکہ شنایا تو برف کی سل کی طرح جم کے ہی رہ گئی۔ اشل اور شنایا کو بھی ساتھ آتا دیکھ شازیہ کے چہرے کے زاویے بگڑے، اور جب پورے حق سے شنایا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو شازیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ شنایا اپنی شارٹ کی اونٹ سے کن اکھیوں سے شاہ کو دیکھتی تو اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ واپس سامنے ونڈو اسکرین پہ دیکھنے لگتی۔ کالج کے پاس پہنچے تو کالج بند تھا۔ سر جی 4 بجے کون سا کالج کھلا ہوتا ہے؟ چوکیدار نے مذاقن کہا تو شاہ نے گھور کے شازیہ کو دیکھا جو سر جھکائے چور نظروں سے اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میرا بھی دماغ کام نہیں کیا، 4 بجے واقعی ایڈمن آفس تک بند ہو جاتے ہیں۔ پھر شازیہ نے ایسا کیوں بولا؟ شاہ تھوڑی دیر اپسیٹ ہوا، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ راستہ بیگم کے کہے کے مطابق وہ آج انہیں ڈنر کروانے لایا تھا۔
ہوٹل میں کیبن میں داخل ہوتے اشل اور شنا نے نقاب اتارا اور گہرا سانس بھرا۔ تم لوگ آرڈر ڈیسائیڈ کرو، میں آتا ہوں۔ شاہ ایک فون کال ریسیو کرتا کیبن سے باہر نکل گیا تو اپنا فیوریٹ مینیو دیکھنے لگی، جبکہ شازین دونوں کباب کی ہڈی کو دیکھتی بےچو تاب کھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ واپس آیا، کھانا سرو ہو چکا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے وہ لیٹ نائٹ گھر واپس لوٹے تھے۔ آج تو مزہ ہی آ گیا بھائی، ایک بار اس طرح کی تفریح بنتی ہے، وہ چہک رہی تھی، جبکہ شاہ بہن کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ دل سے خوش ہوا تھا۔ تم چلو روم میں امی سے مل کر آیا، وہ شنایا کو کہتے ہی اپنے چہرے تھماتا راستہ بیگم کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم کیوں نہیں دور ہو جاتی شاہ کی زندگی سے؟ شازی کی بات پہ شنا کے اپنے روم کی جانب جاتے قدم تھمے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ شنا کو غصہ ہی آ گیا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ تم شاہ کے سر پہ جان بوجھ کے مسلط ہوئی ہو، جانتی ہو اس کا حق اب تک نہیں دیا تم نے، ترسا کے رکھتی ہو، اپنے پیچھے پیچھے لگاتے ہو۔ وہ تم جیسی بے حس لڑکی کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، جو اس کا پیار کا جواب پیار سے دے ہی نہیں سکتی۔ شازی نے ہوا میں تیر چھوڑا جو نشانے پہ لگا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ شنا کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ کہنے کی ضرورت نہیں، صاف محسوس ہوتا ہے، شاید تم سے خوش نہیں۔ جھوٹ ہے یہ، شنا نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلاتے بولی۔ دھوکہ کس کو دے رہی ہو؟ تنگ پڑ چکا ہے شاہ تم سے، میری طرف بڑھنا چاہتا ہے وہ، لیکن تمہاری وجہ سے قدم روک لیتا ہے، اور میں نے کہہ دیا اس سے کہ وہ مجھے جائز طریقے سے اپنائے۔ میں اس کی ہر رات رنگین بناؤں گی۔ تھوڑا سا شنا کے کان کے قریب جھکی۔ پوری رات اپنی محبت اور قربت کی بارش میں بھگو کے رکھ دوں گی کہ میرے علاوہ سے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ میری قربت کی گرمی جب اسے ملے گی تو ہر چاند چہرہ بھول جائے گا وہ۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شازی سے چیلنج کر کے چلی جا گئی، جبکہ شاہ کی آنکھوں ایک بار پھر سے بھیگ گئی تھی۔ اسے جواب دے دیتی، بہت اچھے جواب دیتی، لیکن جب دل میں چور ہو تو کیسے جواب دیتی؟ کیونکہ یہی تو سچ تھا، اس نے اب تک شاہ کو اس کا حق نہیں دیا تھا۔ گھر بھر میں اشل کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ حارث سلطان کے دبئی سے واپس لوٹنے پہ بہت دھوم دھام سے ہر فنکشن ارینج کیا گیا۔ حارث اشل کی ماموں کا بیٹا تھا اور اشل اس کی محبت یا شاید جنون محبت وہ ہر فنکشن کو دل سے خود بھی انجوائے کر رہا تھا۔ جب اشل کو پا کر اس نے دنیا فتح کر لی تھی، اشل بھی بہت خوش تھی کیونکہ حارث بھی سب بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ شادی کی تیاری میں سب اتنا الجھے کہ ایک دوسرے کو کیا دیکھنا اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ ہر فنکشن کو شاہ اور شنایا نے بہترین بنایا تھا۔ شائزہ بھی ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، یہاں تک کہ وہ شاہ سے ہنس مسرا کے بات کر لیتی تھی۔ شاہ بھی اس کی باتوں کا جواب اب ادا کے نہیں دیتا تھا۔ ایک دوستی سے محسوس ہو رہی تھی دونوں کے بیچ، جسے سب نے نوٹ کیا۔ ویسے آپا دیکھے نا، کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایک ساتھ کھڑے۔ زاہدہ خالہ نے شازی اور شاہ کو ایک ساتھ دیکھتے پیار سے کہا تو راشدہ بیگم کی نگاہ بھی ان کی جانب اٹھی تو ان کے چہرے سے مسکان ایک دم سمٹی۔ اسٹیج پہ اشل کے پاس شاہ اور شازی ایسے کھڑے تھے جیسے کپل ہوں۔ راشدہ بیگم کی بے چین نگاہوں نے شنایا کو ڈھونڈنا چاہا، جو انہیں ایک اور لیڈی کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ وہ ان سے مسکرا کے حال حوال پوچھ رہی تھی، جبکہ راشدہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ عجیب لڑکی تھی، اپنے شوہر کو کھلے سانڈ کی طرح چھوڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکے کو اور اپنے شوہر کو اپنے پلو سے باندھے گی۔ راشدہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے نظریں پھیر لی۔ خالہ زاہدہ اپنے کسی جانے والے کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے میں شنایا اسٹیج کی جانب جاتی دکھائی دی۔ اسٹیج پہ پہنچتے وہ آگے بڑھنے لگی کہ شازی نے ایک دم سے اس کی راہ میں نامحسوس انداز میں پاؤں اڑکایا۔ وہ لڑکھڑا کے سیدھا دھولے پہ گرنے لگی تھی کہ شاہ نے فوراً آگے بڑھتے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اسے تھام لیا اور اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے سے لگایا۔ شنایا کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ سب کی نظر اس پہ ٹکی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھرنے لگی، بے انتہا سبکی ہونے لگی کہ وہ شاہ کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی۔ اس کی قمیض کو مضبوطی سے جکڑے خود پہ ضبط کرتی وہ سرخ ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کے وہ حارث کے اوپر گر جاتی تو کتنا برا لگتا۔ کتنی سب نے باتیں بنانی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ شاویز اس کی گرفت کو اپنی شرٹ پہ سخت ہوتا محسوس کرتا اس کی کمر سے ہلانے لگا، جبکہ دلہن بنی اشل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تڑپی تھی کیونکہ اس نے شازی کو اس کے آگے پاؤں رکھتے دیکھ لیا تھا اور شازی پہ سے بے انتہا غصہ آ رہا تھا، پر دلہن بنے وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ سب کی دعاؤں میں اشل رخصت ہو گئی۔ سب مہمان دھیرے دھیرے اپنے گھروں کا چلے گئے، سوائے خالہ زاہدہ کے جو آ کے یہیں پکی چپک گئی تھی۔ راشدہ بیگم نے شنایا کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اسے بہت محبت اور پیار سے سمجھا رہی تھی
جیسے اس کی ساس نہیں ماں ہو۔ میں جانتی ہوں شنایا یہ سب مشکل ہوگا، پر بیٹا شروع میں مشکل لگتا ہے، بعد میں زندگی پرسکون گزرتی ہے اور کسی تیسرے کو بیچ میں گھسنے کا موقع نہیں ملتا۔ اپنا اور شاہ کا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ اور اس پہ بہت ساری باتیں سمجھاتے سے اس کے کمرے میں بھیج چکے تھے۔ آج ایشل کی رخصتی ہوئی تھی، اس کے عزیز جان دوست کی۔ وہ اکیلا پن محسوس کر رہی تھی، اداس بھی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی کہ اس کی ہنسنے کی آواز سنائی دی تو وہ ٹی وی لاؤنج میں آئی، جہاں شاہ اور شازی بیٹھے کوک اور لیز انجوائے کر رہے تھے۔ شنایا کو آتا دیکھ شاہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ آ جاؤ شنایا، دیکھو یہ شازی کو کتنے جوک سنا رہی ہے۔ حد ہے شازی، تم اور تمہارے سینس آف ہیومر۔ شاہ اور وہ ایک ہی صوفے پہ فاصلے سے پرجمان تھے، جبکہ شنایا کے سامنے ایک سنگل صوفے پہ ٹک گئی۔ تم بھی کوک لو، شازی نے مسکراتے ہوئے اسے بھی آفر کی۔ نہیں میں نہیں پیتی، سنجیدگی سے جواب دیا۔ لگتا ہے اداس ہو گئی ایشل کے جانے سے۔ شاہ کا بھی یہی حال تھا، بٹ اب اتنے جوک سنائے کہ اداسی جھٹ سے دور ہوئی۔ چلو تمہیں بھی سناتی ہوں، شازی نے موبائل کھولتے بہت ادا سے کہا۔ شنایا نے ایک نظر شاہ کو دیکھا جس کی توجہ شازی پہ تھی، اور جیسے ہی شازی کا جوک اینڈ ہوا دونوں ہی کھلکھلا دیے۔ شنایا کو کیا ہوا، تمہیں ہنسی نہیں آئی؟ نہیں، شازی نے اسے ٹوکا۔ وہ کیا جواب دیتی کہ اس نے کچھ سنا ہوتا تو وہ ہنستی نا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، شاہ روم میں چلیں؟ وہ شاہ کی جانب مڑتے معصومی سے پوچھنے لگے۔ ارے بھائی تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم جاؤ، شاہ کو کیوں ساتھ گھسیٹ رہی ہو؟ ابھی بہت سارے جوکس ہیں جو شاہ نے سننے ہیں۔ شازی نے کوک کا آخری سپ لیتے مغروریت سے کہا۔ ہاں شنایا رکو، ابھی اتنی جلدی کیا سونا، تھوڑا بیٹھتے ہیں۔ ویسے اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شاہ نے سرسری انداز اپنایا تو شنایا دل میں پتھر باندھے وہاں سے اٹھ کے روم میں آ گئی۔ آج کتنا اس کا جی چاہا کہ شاہ اس کی تعریف کرے، کھینچ کے جیسے اپنی گود میں بٹھاتا تھا ویسے بٹھائے، اس کے ساتھ تھوڑا قریب ہونے کی، اسے چھونے کی کوشش کرے، لیکن اس نے تو اسے مکمل نظر انداز ہی کر دیا۔ وہ آنسو پونچھتے، ڈریس چینج کرتی بستر پہ لیٹ گئی، اور کتنی دیر آنسو بہاتی رہی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شاہ کمرے میں آ گیا، پر اسے سوتا ہوا دیکھ بنا اسے چھڑے یا کچھ کہے ڈریس چینج کرتا اپنی جگہ کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ آج اس نے شنایا کو حق بھی نہیں کیا تھا۔ مرد کو اگر عورت سے توجہ اور محبت نہ ملے تو جہاں سے ملنے لگے وہ وہاں راغب ہو جاتا ہے۔ اپنی تائی امی کی بات یاد کرتے وہ سسکی تھی اور منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ شاہ کو خود سے دور ہوتا محسوس کرتی تڑپ رہی تھی۔ راہب اور ایشل ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ آج ولیمے کے بعد اپنی ماں کے گھر رہنے آئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر کچھ پل کو شایا اپنے سارا غم بھلا بیٹھی تھی اور اس کی خوب آؤ بھگت کرنے لگی۔ اب بس بھی کرو، صبح سے گھن چکر بنی ہوئی ہو۔ ایشل نے لگاتار شنایا کو کچن میں اس کے لیے مزے مزے کی ڈشز تیار کرتے دیکھ ٹوکا تھا۔ کیا بات ہے شنایا، تمہارے چہرے پہ وہ خوشی نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ ایشل اس کی سوجی آنکھیں دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ نہیں یار، تمہارے بنا اب اداسی سی لگتی ہے۔ کیا بات ہے، بھائی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ بتاؤ مجھے سچ سچ۔ اب ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتے تم؟ یہ شازی ابھی کچھ زیادہ ہی بھائی کے نزدیک نہیں ہو رہی؟ ایشل نے سلاد بناتے تبصرہ کیا تو شنایا کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی۔ ایشل نے اسے یوں دیکھا تو زبردستی اسے ایک طرف بٹھاتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ایشل اسے حوصلہ دے تو وہ تھوڑا تھوڑا اس پہ کھلنے لگی۔ میں کیا کروں ایشل، مجھ سے چاہ کے بھی نہیں ہوتا سب۔ میں شاہ کو کھونا نہیں چاہتی، ان کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اچھا شی، رونا بند کرو۔ فرسٹ ٹائم تو سبھی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بنا ازدواجی زندگی شروع بھی تو نہیں ہوتی نا۔ اب حارب کو ہی لے لو، میں اتنا ڈر رہی تھی، میں نے بھی روکا پہلی رات میں، ایک عجیب ہی خوف چھا جاتا ہے فاسوں پہ۔ یقین مانو جو پیار کرتے ہیں وہ اتنے پیار سے سمیٹتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ تم نے حارب بھائی کو قریب آنے دیا؟ شنایا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دور رکھنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، اور یہ ان کا حق ہے، میں ان سے ان کا حق چھین کے اللہ کو ناراض کر کے لانتے نہیں لے سکتی۔ ایشل کی بات پہ شنایا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ مطلب مجھ سے اللہ ناراض ہے؟ شنایا کو ایک ہی فکر ستانے لگی۔ ایک منٹ، یہ آرڈر کرتے ہیں۔ ایشل جو موبائل پہ حارب کی برتھ ڈے کے لیے کچھ اچھا سا سرچ کر رہی تھی، آن لائن آرڈر کرنے والی تھی، اچانک سے اس کی نگاہ کسی چیز پہ ٹکی تو اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ کیا ہے؟ شنایا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ میڈیسن ہے، ایشل نے ایک آنکھ تک کر کہا اور آرڈر بھی کر دیا۔ اب وہ شنایا کی فیری کے مطابق ریڈ ساڑی کا
آرڈر کر رہے تھے۔ یہ کیسی ہے؟ ایشل نے اس کے سامنے کرتے پوچھا۔ چھی، اتنی واہیات، یہ پہن کے جاؤں گی حارث بھائی کے سامنے؟ شرم نہیں آئے گی؟ شنایا نے سرخ پڑتے گالوں کے ساتھ پوچھا۔ وہ تو مجھے 1 منٹ سے پہلے اپنی گود میں لے کے اسے بھی اتار پھینکے، ایشل نے جھرجھری لیتے دھیرے سے کہا، جو شنایا سن نہ سکی۔ یہ میں تمہارے لیے آرڈر کر رہی ہوں، تم یہ پہن کے رات کو بھائی کے پاس جاؤ گی، سمجھی تم؟ ایشل نے آرڈر دیتے ہوئے اسے بھی آن لائن کارٹ میں ڈالا۔ یہ کمر بند بھی بڑا کلاس کا ہے، ساڑی کے ساتھ یہ تو کمال ہی ڈھائے گا۔ قیامت لگوگی قیامت۔ ایشل ابھی سے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو ایشل، میں سے کچھ نہیں پہنوں گی۔ توبہ توبہ، اتنی گندی ہو تم شادی کے بعد، شنایا نے گھورتے ہوئے کہا، کانا لگاتے کہا، ہائے بیچارہ میرا بھائی، ساری زندگی ترسا رہے گا بیوی کی محبت کو۔ ایشل نے دہائی دی تو وہ پلٹی، اللہ نہ کرے، میں تو ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ایشل وہ لم لہجے میں بولی، خالی خلی محبت کا اچار ڈالنا ہے بھائی نے؟ جب محبت کا اظہار نہ ہو، قربت نہ ہو، موزوں جذبوں کو تنہائی کے پل نہ ملے، کیوں ظلم کر رہی ہے میرے بھائی پہ؟ ایشل نے افسوس سے کہا، پلیز ایشل، یہ سب میرے پاس کی بات نہیں۔ وہ سر چکائے بولی، تو ٹھیک ہے، مت کرو کچھ بھی، لے اڑنے دو اس شازی کو، میرے بھائی کو، جو اپنی قربت سے بھی نوازے گی اور بھائی کی سب ضرورتوں کو بھی پورا کرے گی۔ تم بیٹھی رہو، اپنی حسن کی حفاظت کرتی رہو، جو میرے بھائی کے تو کسی کام کا نہیں۔ ایشل نے اسے اچھی خاصی سنا ڈالی، کچن سے باہر نکل گئی۔ شنایا سچے سن ہی رہ گئی، وہ کیسے یہ سب کرے؟ اسے شرم آ رہی تھی، وہ اس ساڑی کا سوچ کے مرنے والی ہو گئی تھی کہ جا کے وہ ساڑی پہن کے شاہ کے سامنے جاتی۔ رات کو کھانے پہ سبھی خوش گپوں میں مصروف رہے۔ شاہ بہن کو خوش دیکھ کے بہت خوش تھا، رات کے کھانے پہ حریف بھی آ گیا تھا، سب نے مل کے انجوائے کیا تھا۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ بولتی کم ہے یا میری وجہ سے جھک رہی ہیں؟ حریف کی بات پہ شنایا زبردستی مسکرائی۔ اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے شاہ بھی چونکا تھا، کافی دنوں سے ان کی آپس میں ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ صبح وہ جلدی چلا جاتا اور رات کو جب واپس لوٹتا تو شازی سے ٹی وی لاؤنج میں اچھی کمپنی دیتی، وہ بھی وہیں بیٹھا رہتا تاکہ شنایا سو جائے، ان کی آپس میں پھر سے اس کی بات کو لے کے لڑائی نہ ہو۔ ورنہ رات کے پہر خوبصورت بیوی کو آغوش میں لے کے سونے کو اس کا کتنا من چلتا تھا، یہ وہی جانتا تھا، پر خود پہ ضبط کرتے کرتے اب کی بار وہ، نہیں حریف بھائی ایسی بات نہیں، میں بس طبیعت نہیں ٹھیک اس کی، اس لیے تھوڑا سست ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ ہنستی بولتی ہے۔ ایشل نے لقمہ دیا تو شاہ کے ماتھے پہ بڑی فکر مندی کی لکیریں نمودار، کیا ہوا طبیعت کو، اچھی بھلی تو ہے؟ زاہدہ خالہ نے ڈرائی فروٹ سے انصاف کرتے سرسری انداز میں کہا، اور شاہ جو کچھ کہنے والا تھا ایک دم چپ ہو گیا۔ ارے شنا بیٹا، ذرا میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، بہت شدید سر درد ہو رہا ہے۔ خالہ زاہدہ نے شنا کو وہاں سے اٹھانا چاہا۔ جی بنا لاتی ہوں، اور کسی نے پینی ہے؟ شنا نے ادبی میزبانی نبھائی، نہیں بھائی نہیں پینی۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی، ہم تو آئس کریم کھانے جائیں گے۔ کیوں شاہ، صبح صحیح ہے نا؟ شازی نے بہت مان اور محبت سے کہا تو شاہ انکار نہ کر سکا۔ کون سا بھائی، کہاں کا بھائی؟ ایشل کو اس کا صرف شاہ کہنا سخت برا لگا تھا۔ چلو بھائی سب چلتے ہیں، اٹھو جلدی سے ایشل۔ شازی نے اسے کھینچ کر اٹھایا تو حارث بھی فٹ سے اٹھ گیا۔ شازی چلتے ہیں، شنایا کو تو آنے دو۔ ایشل نے ان سب کے اٹھ کے جانے پہ انہیں سانس دلائی۔ ارے وہ تو چائے بنانے گئی ہے، نہ جانے کب تک بنے، اس کے لیے آپ جاؤ، اتنی فکر نہ کیا کرو، چلو جلدی۔ شازی نے کہتے ایشل کا ہاتھ زور سے کھینچا تو ایشل شکوہ کنار نظر سے بھائی کو دیکھتی حریف کے ساتھ باہر نکلی، جبکہ شاہ جو پلٹ کے کچن کی جانب دیکھ رہا تھا کہ شاید ابھی وہ نکلے تو اسے پکارے، لیکن اس سے پہلے ہی شازی نے اسے باہر سے آواز دی اور گاڑی کے ہارن پہ ہاتھ رکھا۔ سب کی فکر ہے اس لڑکی کو سوائے شوہر کی۔ وہ دل برداشتہ ہوتا مجبوراً لب بھیجے باہر نکل گیا۔ شنایا چائے بنا کے لائی تو باہر سے راشدہ بیگم اور زاہدہ خالہ ہی تھی۔ یہ باقی سب کہاں چلے گئے؟ حیرت سے پوچھا۔ سب بچے آئس کریم کھانے گئے ہیں، زاہدہ خالہ نے چائے کا کپ لیتے فخر سے کہا۔ اللہ خوش رکھے میری بچی کو، ہر وقت ہنستی مسکراتی ہے، سب کو خوش رکھتی ہے۔ اب دیکھو نا، ایشل آئی تو اسے کتنا خیال تھا، سب کو آئس کریم کے لیے لے گئی۔ ان کی بات پہ راشدہ بیگم نے افسوس سے شنایا کی جانب دیکھا، وہ چاہتی تو اس کی سائیڈ لے سکتے تھے لیکن وہ چپ رہی۔ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سائیڈ لینا بھی اگلے کو بے پرواہ کر دیتا تھا، شنا بے پرواہ ہو چکی تھی، اسے اب اسے سنبھلنا چاہیے تھا۔ راشدہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرتے گہری سوچ، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل پہ انتہا دھکا تھا، وہ صبح سے کچن میں سارے کام اکیلے کر رہی تھی، سب کو کھانا سرو کیا، کچن صاف کی، برتن دھوئے، کسی قسم کی کسی کو شکایت نہ ہو، سب کچھ بنا ماتھے پہ بل ڈالے کرتی چلی گئی، اور وہ سب جاتے ہوئے اسے بھول گئے، اسے کسی اور پہ سے کشوا کیا
شاہ بدل گیا تھا۔ شنایا کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ وہ ہلکے پھلکے بخار میں شاور لیتی بستر پہ آئی تو اس کا بخار زور پکڑ گیا۔ کمفرٹر کھولے، سر سے پاؤں تک خود کو لپیٹا، لیکن پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی اور بدن بھی بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ اندر داخل ہوا۔ اسے سر سے پاؤں تک کمفرٹر میں دیکھتا سلگ اٹھا۔ ذرا جو پرواہ ان محترمہ کو میری، وہ غصے سے شاور لینے چلا گیا۔ واپس پلٹا تو کمفرٹر میں ہی ہلے جا رہی تھی۔ شاہ اس کا موومنٹ کرنا دیکھ اس کے قریب گیا۔ چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تو وہ حد درجہ سرخ ہو رہی تھی۔ ماتھا پہ چک کیا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ شنایا اٹھو۔ شاہ کو اپنے لا علمی پہ افسوس ہوا۔ اس کی طبیعت واقعی خراب تھی اور اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے زبردستی اٹھاتے بخار کی ٹیبلٹ کھلائی۔ وہ بدحواس اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اسے کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ شاہ نے اس کے جسم کو اپنے جسم میں ڈھانپا۔ وہ لرز رہی تھی۔ اس کا لرزنا محسوس کرتے شاہ کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا۔ اس کا جی چاہا سب کچھ بھلائے فراموش کیا جسے اپنا حق لے لے، پر پھر بھی اس کی نازک کا خیال کرتا ہوا اسے بس خود سے لپٹائے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ بار بار اس کے سینے میں گھستی خود کو بھی پسینے سے شرابور ہو گئی تھی اور شاہ کو بھی کر چکی تھی۔ صبح جاگی تو اس کا سر شاہ کے سینے پہ تھا۔ شرم کے مارے وہ ایک دم پیچھے ہٹی تو شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا یوں ایک جھٹکے سے پیچھے جانا شاہ کو بری طرح چبھا تھا۔ جھٹکے سے کمفرٹر کو پیچھے کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ پہننے لگا جو رات کو پسینے میں شرابور ہونے کی وجہ سے وہ اتار چکا تھا۔ اس کا بھرنا چٹانی سینہ دیکھتی شنایا نے لرزتے ہوئے پلکیں جھکائی۔ شاہ بنا کچھ کہے لب کھینچے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اف خدایا، یہ تو ناراض لگ رہے ہیں، بلکہ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے جو رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کے سب کے ساتھ آئس کریم کھانے چلے گئے۔ وہ روم سے باہر آئی تو شنایا کو سر تھامے بھیج لی۔ اٹھنا نہیں تم نے، سب ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ شنایا میڈم کے ہاتھ کا بیسٹ ناشتہ سبھی کو چاہیے ہوگا۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پہنتے تنزیہ بولا تھا۔ وہ بس جا رہی تھی۔ کمفرٹر ہٹاتے روندے لہجے میں بولی، ہاں جانا چاہیے، اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں کہ ذرا سی بخار پہ بہانہ بنا کے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ سارے بہانے تو شاویز انصاری کے لیے ہیں تمہارے پاس، باقی سب کے لیے تو چاہتے ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہیں۔ بنا اپنی طبیعت کی پرواہ کیے گڈ، اس سال بیسٹ بہو کا خطاب تمہیں ہی ملے گا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا طنز کے تیر چلاتا باہر نکل گیا اور شنایا اس کے لفظوں کے تیر سہتی رہ گئی۔ شام تک اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ ایشل بھی اس کی طبیعت خرابی کی خاطر رک گئی تھی۔ شام کو سب چائے پی رہے تھے کہ ایشل کو آرڈر کیا پارسل آ گیا۔ ایشل بہت خاموشی سے وہ پارسل لے شنایا کے روم میں لے آئی اور اسے اچھا خاصا لیکچر دیا کہ وہ اس کی بات مانے۔ کچھ علما کے بیان بھی اسے موبائل پہ سنوائے تاکہ وہ تھوڑا سدھر جائے۔ ایشل میں یہ سب پہن کے ان کے سامنے جانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں یار، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ ہے نا، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ٹیبلٹ سے اس کے سامنے کرتے بولی، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میری جان حوصلہ ملے گا، صرف ایک گولی کھا لینا، تمہارے پسینے چھوٹ جانے۔ ایشل نے آنکھ دبائی۔ وہ تو رات کو بھی بہت زیادہ آئے تھے جب بخار تھا۔ شنایا نے منہ بنا دیکھا، اف یار، یہ اور طرح کے ہیں، اچھا چھوڑو، اس کو لینے سے تم میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا بھائی کو اس ساڑی میں فیس کرنے کا، اور خود بخود ان کے قریب جانے لگے گی۔ کیا سمجھی؟ سمجھ گئی ایشل، وہ تو مجھے دیکھتے ہی نہیں، تو کیا ایک گولی انہیں بھی دے دوں؟ اس کی بات پہ ایشل نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ انہیں اس گولی کی نہیں، اس لال گولی کی ضرورت ہے۔ ایشل نے اس کی جانب اشارہ کرتے کہا، اب کچھ غلط مت کر دینا، صرف ایک گولی کھانا، اور بھائی کے ہاتھ نہ لگے کچھ، ورنہ چھوڑیں گے نہیں مجھے، سمجھی؟ چلو اب ساڑی پہنو جلدی سے، میں تمہیں تیار کر کے نکلوں۔ ایشل نے اسے زبردستی ساڑی زیب تن کرواتے اس کو ہلکا ہلکا میک اپ کیا، جا کے باہر نکل آئی۔ اے اللہ، میری زندگی رکھ لینا، کچھ گڑبڑ نہ کرتے، میری عزت رکھ لینا۔ رات کو شاہ روم کی جانب بڑھنے لگا کہ شازی نے راستہ روکا۔ ارے آتے ہی روم میں آئیں، کچھ دیر باہر بیٹھتے ہیں۔ شاہ نے ہولے سے انکار کر دیا۔ وہ صبح جو اس کی خراب طبیعت پہ سنا کے گیا تھا، سارا دن اپ سیٹ رہا۔ ایشل سے فون کر کے اس کی طبیعت کا پوچھا، پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب گھر آتے اس نے سیدھا کمرے کا رخ کیا۔ شازی کو وہ اگنور کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پاؤں پٹکتی واپس مڑی کہ ایشل سے دیکھ کے مسکرائی۔ بس کچھ دن ہے آپ کے یہاں، کیونکہ جس مقصد سے آپ آئی تھی نا، وہ تو کبھی بھی پورا ہونے سے نہیں رہا۔ آشل نے اس کا کندھا تھپکواتے کہا، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شازی سلگتی رہ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، شنایا نے رخ دوسری جانب کیے کھڑی تھی، جبکہ اس کو سر سے پیر تک دیکھتے شاہ کا دل ایک پل کو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کی لال ساڑی اس کے جسم کو ڈھانپ کم عیا زیادہ کر رہی تھی، اور اس پہ اس کی کمر کی چین جو اس کی نازک سی کمر پہ
انتہا کی جچ رہی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں پل میں خماری چھائی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا کہ وہ اسی لمحے پلٹی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ شاہ نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ابھی بھی ہلکا ہلکا گرم تھا۔ لگتا ہے بخار بھی چڑھ گیا ہے، شاہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی پل شنایا نے اس کے گلے میں بانہیں حمائل کی۔ یہ عشق کا جادو ہے شاہ، جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے اپنے نازک اچھے سے اسے محسوس کرواتے اس کے کان کی لوک کو کاٹنے لگی۔ شاہ کے پورے جسم میں سب پارک ہوا تھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ اس کی شایا ہے۔ ساڑی کے چھوٹے سے بلاؤز میں اس کی دھڑکنوں کو ہی چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کی چھپانا نہ چھپانا ایک جیسا ہی تھا۔ اس کا کھلتا شفاف بدن ایک پل کو تو شاہ سب کچھ بھول کے اس کی سراہی دار بے داغ گردن پہ جھکا۔ شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، بس اتنا جانتی تھی آج شاہ کو اپنا حق سونپنا ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اس کی گردن کو داغے دار کرتا ہوا اس کے گالوں پہ آتا، اسے فرنٹ گردن سے نرمی سے پکڑے اس کے لبوں پہ جھکا تھا، اور اتنی شدت سے جھکا کہ حناء مدہوش ہونے بھی اس لمحے پہ تڑپ گئی۔ اسے بستر پہ نرمی سے دھکا دیتے شاہ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ آج تو خود شاہ اس کی من پسند، اس کی چاہت، اس کا جنون بننے اس کے پاس آئی تھی، تو وہ کیسے ہٹتا؟ اس کے اوپر آتے اس کی کمر بند کو چھوتا، وہ اس کے قریب اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ وہ دیوانہ ہوا تھا اس کی نیلی چین کو دیکھتا۔ اس کی موتیوں جیسا نرم نازک بدن شاہ کو بری طرح اپنی طرف اپیل کر رہا تھا۔ وہ لبوں سے چھوتے اوپر آتے اس کی دھڑکنوں پہ جھکا کہ شاہ نے مدہوش ہوتے اس کے بالوں میں ہاتھ چلائے اور پھر اس کے کمر دبا ڈالتے اسے اپنے سینے سے مس کرنے لگی۔ اچانک سے شاہ کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ اس کی شنایا نہیں تھی۔ وہ ذرا سا اوپر ہوا تو شنایا کو بھی آنکھیں بند کیے ہوش کھوتے دیکھا۔ وہ لوچا، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا پیچھے ہٹا تو شنایا طرف اٹھی۔ پلیز شاہ، پاس آئیں اور مجھ پہ چھا جائیں، آج آپ کی شایا آپ پہ بالکل بھی نہیں روکے گی۔ وہ مدہوشی میں بولے جا رہی تھی اور پھر سے شاہ کے قریب ہوتی اس کے گلے کے گرد پائیں حمائل کر گئی۔ اسے شاہ نے غصے سے پرے جھٹکا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ ضرور اس نے کوئی نشاور ڈوز لی تھی، پر کہاں سے کیسے؟ وہ لب بہنچی اس کا مدہوشی سے اپنے سینے پہ لبوں سے نرم بوسہ لیتا دیکھ خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ ہرگز بھی اس کی مدہوشی میں سے اپنا حق نہیں لینا چاہتا تھا۔ سب باتوں کو سوچے اس کا دماغ غصے سے بھر گیا۔ جھٹکے سے اسے بستر پہ ٹٹکا۔ میرا قریب آنے کے لیے تم یہ سب کرو گی؟ نشاور چیزیں یوز کرو گی؟ I will never forgive you۔ پلٹ گیا۔ میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا شاہ۔ وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شاہ کو اس کی بات پہ جھٹکا لگا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے سوچا تھا یوز بھی کرنا تھا، پر نہیں کیا، کہ میں سچے جذبوں کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، ہمارا رشتہ ہوش و حواس میں شروع کرنا چاہتی تھی، پر آپ شاید اب مجھ میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، یا اب بہت دیر ہو گئی، آپ کو میرے جسم کی اب طلب ہی نہیں رہی۔ کیا بکواس کر رہی، ہوش میں تو ہو؟ شاہ کو اس کی باتوں پہ غصہ آنے لگا۔ ہوش میں ہی ہوں، کوئی نشے میں نہیں، دیکھ لیں غور سے مجھے۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ اس ساڑی میں مجھے دیکھ کے ہوش کھو دیں گے آپ، نہ گم ہو ان کی ہوش۔ مجھے دیکھ کے اونچی آواز میں بڑھاتے اپنے گلے سے لاکٹ اور کانوں میں پہنے اویزے اتار کے ڈریسنگ پہ پھینک گئی۔ شاہ نے اس کا قیامت خیز حسن دیکھتے ایک پل میں اس کمر میں ہاتھ ڈالے، کھینچتے اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا کہ اس کی دھڑکنوں میں بے پناہ ارتعاش پیدا ہوا۔ اب اتنا قریب آ کے دور نہیں جانے دوں گا، آج تو سارے پردے گریں گے اور تم چاہ کے بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ آج تم میری جنون طلب دیکھو گی، اور اس ساڑی کو پہننے پہ ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ وہ اسے آنکھیں دھنک کرتا اس کی ساڑی کا پلو گرا گیا۔ شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ شاہ بہت شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس بار اپنی بڑھتی تشنگی کو مٹانے لگا۔ اس کے جنون، اس کی شدت، اس کی طلب قہر بن کے شاہ پہ ٹوٹ رہی تھی، اور وہ دل بڑھا کے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتے لرزنے لگی تھی۔ لائٹ آف کرتے کمفرٹر میں دونوں ہی غروب ہوتے پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میری جان؟ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے پوچھنے لگا۔ اس کی ننھی سی جان کہاں پھنس گئی، وہ تو بس یہی سوچے جا رہی تھی، پر شاہ نے اسے اپنی نرم گرم قربت میں سب بھلا دیا تھا۔ وہ اسے اپنا بناتے اس کے سارے درد دور کر گئے، اسے کہتے جو بس جس کی ہوتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ آج زاہدہ خالہ اپنی بیٹی شازی کے ہمراہ ساری ہاؤس سے جا چکی تھی۔ شنایا کا چمکتا دمکتا روپ دیکھ وہ سمجھ گئی تھی شاہ اب ہاتھ نہیں آنے والا، اس سے اپنی بیوی کا نشہ چڑھ گیا، اور وہ کمسن نوخیز حسن کا نشہ بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے زاہدہ خالہ شازی کو سمجھا بجھا کے اپنے ساتھ واپس گھر لے گئی۔ خس کم جہاں پاک اشل کی بات پہ شنایا کہکہ لگاتے ہنسی، جبکہ سیڑھیاں اترتا شاہ اس کی ہنسی کی جھنکار میں کھوس آ گیا۔ کتنا مس کیا تھا اس نے اس ہنسی کو،
راستہ پکڑتے اور راستہ بیگم کی دعائیں لیتے دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ایک شنائے پیچھے لپکی۔ آپ کی کیس، وہ بولی تو شاہ نے بھی مڑ کر بڑے استحقاق بھرے نظروں سے اس کو دیکھا اور اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے آج اس نے اس کے ہونٹوں کو بھی اپنے ہونٹوں سے مس کیا تھا۔ آج رات مجھے پھر سے میرے حق چاہیے، آج پھر ساڑی پہننا۔ وہ اسے آنکھ دریاب کر بولا، نا میری توبہ، رات جو آپ نے حال کیا تھا میں نے دوبارہ نہیں کروانا۔ وہ بے سادگی سے بول گئی۔ چاویز کا زندگی سے بھرپور قہقہ لگا۔ ختم شد۔ اگر تو آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل